السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین زبدۃ العارفین عمدۃ السالکین قدوۃ الزاہدین راحۃ المشتاقین سلطان العاشقین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و خلیلنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین واحشرنا في زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی ہماری یہ تراویح، آج کی یہ شب رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور آج کی ہماری تراویح میں 30ویں پارے کی تلاوت ہوئی۔ یہ 30واں پارہ کیا ہے؟ چھوٹی بڑی کئی صورتوں پر مشتمل یہ پارہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں بھی اور 29ویں پارے میں بھی جنت اور جہنم کے احوال کو اور آخرت کے مناظر کو گویا آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، اور اتنے بلیغ انداز میں اللہ نے آخرت کے مناظر کی تصویر کشی کی ہے کہ بس یوں لگتا ہے کہ انسان دنیا میں نہیں، آخرت میں اور میدان محشر میں ہی ایک طرح سے کھڑا ہے۔ اگر کسی کو ذرا سا عربی کا ذوق ہو، شوق ہو، تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جب 30واں پارہ پڑھتا ہے، جب 29واں پارہ پڑھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں، میں بازار میں نہیں ہوں، میں دنیا میں نہیں ہوں، میں میدان محشر میں کھڑا ہوں۔ اسے جنت نظر آتی ہے، جہنم نظر آتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پل صراط نظر آتا ہے، ایک طرف چیخ و پکار نظر آتی ہے، دوسری طرف سرور اور لطف اور آرام نظر آتا ہے۔ کہیں پر اسے نور کے ممبر نظر آتے ہیں، اور کہیں پر جام کوثر اور حوض کوثر اسے نظر آتا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ نے 30ویں پارے میں 29ویں پارے میں بیان کی ہیں۔ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر، ان جہنم کانت مرصادا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس دن کے سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، اور لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھولا جائے گا اور اس کے دروازے ہوں گے، وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فکانت سرابا، اور وہ ریت کے مانند ہو جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا، اور دوسری طرف جہنم گھات لگائے ہوئے ہوگی، للطاغین مآبا، سرکشوں کا اور گنہگاروں کا ٹھکانہ ہوگی، لابثین فیہا احقابا، عرصے دراز تک اور بے انتہا مدت تک اس میں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک کی چیز انہیں چکھنے کو ملے گی اور نہ پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، سوائے پینے کے لیے کھولتے ہوئے پانی کے اور جہنمیوں کے خون اور پیپ کے، اور انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کا پورا پورا ان کو بدلہ دیا گیا۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں دوسری طرف، ان للمتقین مفازا، وہ یقیناً وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں،
وہ کہاں ہوں گے؟ کامیابیوں میں ہوں گے. حدائق و اعنابا، باغات میں ہوں گے اور انگور اور دیگر میووں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. وکواعب اترابا، اور دل بہلانے کو نوجوان اور ان کی ہم عمر عورتیں، ان کی مناسب عمر کی عورتیں اور حور عین ان کے ساتھ ہوں گی. وکأسا دہاقا، اور جام بھر بھر کر پی رہے ہوں گے، شراب کے جام، دودھ کے جام، شہد کے جام، پانی کے جام. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور نہ اس میں کوئی لغو اور بک اور بکواس کی بات ہوگی. ولا كذابا، اور نہ کوئی مکر اور جھوٹ کی بات ہوگی. جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کا، یہ تیرے رب کی طرف سے دیا ہوا بدلہ ہے. یہ سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ نازعات میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑا دھماکہ ہوگا، بڑا ہنگامہ ہوگا قیامت کا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان کی کاوشیں اور کوششیں اور اس کے اعمال اس کو برابر سامنے ہوں گے، اس کو یاد آ جائیں گے. وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم کو سامنے لایا جائے گا. فاما من طغی، جو سرکش ہوگا. وآثر الحیات الدنیا، اور جس نے آخرت کو بھلا دیا تھا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. فإن الجحیم هی المأوی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. واما من خاف مقام ربی، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. ونہى النفس عن الہوا، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا. فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، اے محمد یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کا قیام کب ہوگا. فیما انت من ذکراها، آپ کو اس سے کیا کام. الی ربک منتہاها، ان سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تیرے رب کی طرف ہی ہے پہنچ اس کی، یعنی ان سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. اور اسی طرح سے قیامت کا علم بھی اللہ ہی کو ہے. انما انت منذر من یخشاها، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے. کأنہم یوم یرونها، وہ وقت قابل ذکر ہے. اور نصیحت کا دن اور فیصلے کا دن تو وہ ہے کون سا، کأنہم یوم یرونها، جس دن کے وہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھیں گے، یعنی دنیا کو دیکھیں گے تو یوں لگے گا، آخرت میں جانے کے بعد دنیا کے بارے میں یوں محسوس ہوگا. لم یلبثوا الا عشیہ او ضحاها، کہ دنیا میں تو بس ایک صبح کا وقت گزار کر آئے ہیں، یا ایک شام کا وقت گزار کر آئے ہیں، ایک مارننگ گزار کر آئے ہیں. ایک 2 گھنٹے 3 گھنٹے صبح کا وقت ہوتا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. جب قیامت کے دن قیامت میں پہنچے گا اور آنکھیں کھلے گا تو اسے پتہ چلے گا اور یوں لگے گا کہ دنیا میں بس ایک صبح گزار کر آیا ہے یا ایک شام گزار کر آیا ہے. آگے بڑھیے. یہ سورہ عبس ہے، سورہ عبس ہے. اللہ فرماتے ہیں اس میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ دھماکہ ہوگا کانوں کو پھاڑنے والا، یعنی قیامت کا دن ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں اور باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور بچوں سے بھاگے گا. کیوں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی ایک خاص شان ہوگی، ہر ایک کا ایک حال ہوگا جو اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. ایسے وقت میں جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ضاحکہ ہنستے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ خوشیاں کرتے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے چہروں پر ہنسی ہوگی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہوگا. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے اور کتنے ہی منہ اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوئی نظر آئے گی. ترہقھا قطرہ، ان کے چہروں پر سیاہی چلی آ رہی ہوگی، سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، یعنی چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے. کون ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ،
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، والفجر اور ہٹ دھرم تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، ہٹ دھرمی پر اترا کرتے تھے۔ آگے بڑھیے، سورہ کوبرت کو دیکھیے، سورہ تکویر کو دیکھیے، سورہ انفطار کو دیکھیے، اللہ نے کیا جنت اور جہنم کے مناظر کو کھولا ہے۔ اور آگے بڑھیے تو سورہ انشقاق آپ کو نظر آئے گی، اس میں پڑھیے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا تو سمجھو کہ آسان حساب ہوا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی ہنسی خوشی آیا ہوگا، لوٹے گا اور خوش ہوگا اور اپنی کامیابی پر نعرے لگا رہا ہوگا اور چہرے سے اس کی خوشی پھوٹی پڑتی ہوگی۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کے پشت کے پیچھے سے اس کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، یعنی الٹے ہاتھ میں جس کے نام اعمال دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چیخ رہا ہوگا، ہائے واویلا کر رہا ہوگا، ہلاکت کو پکار رہا ہوگا۔ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، جہنم کی دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ انه كان في اهله مسرورا، یہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش عائش تھا اور اسی خوش عائشی میں اور مزوں میں مبتلا ہو کر آخرت کو اور اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ نتیجتاً یہ ہو گیا کہ آخرت کی ناکامی اس کے ہاتھ میں آئی اور نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں ملا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ سورہ غاشیہ کو اٹھا کر دیکھیے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، بھڑکتا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ایسا جو گلے میں اٹکنے والا ہو، کانٹوں کی طرح چبھنے والا ہو، خون اور پیپ کی شکل میں ان کو دیا جائے گا۔ تو وہی کچھ لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ ناعمہ، نعمتوں میں کچھ لوگ ہوں گے ناعمہ، ان کے چہرے پر نعمتوں کا اثر ظاہر ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ۔ ذرا دیکھو تو صحیح قرآن کو اٹھا کر اللہ نے کیا بیان کیا ہے اور کیسے بیان کیا ہے۔ یہ 30واں پارہ 29واں پارہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی سیر ہے، آخرت کی سیر ہے۔ کسی کو اگر آخرت جاننی ہے سمجھتی ہے تو ان صورتوں کو پڑھ کر دیکھے۔ اللہ نے جنت بھی دکھلائی ہے، جہنم بھی بتلائی ہے، آخرت کے مناظر کو بھی سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں نہیں آخرت میں کھڑا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے میدان محشر میں کھڑا ہے اور سامنے حساب کتاب کے لیے میزان عمل کو لایا گیا ہے، اور جنت کے نغمے بھی نظر آتے ہیں اور جہنمیوں کی چیخ و پکار بھی نظر آتی ہے۔ یہ جنت کے نغمے ہیں اور عیش و عشرت ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ ذرا دوسری طرف نظر گھمائیے، دیکھیے یہ چیخ و پکار اور یہ رونا دھونا اور یہ تکلیف اور یہ پریشانیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہ جہنم ہے۔ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ اور یہ یہاں بھیڑ نظر آ رہی ہے لوگوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کوئی پل نظر آ رہی ہے، ہاں پل صراط ہے جس پر سے لوگوں کو گزر کر جانا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور یہ دیکھیے ایک بندہ یہاں کھڑا ہے اور بہت ہی خوش نظر آ رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے۔ ذرا قریب جا کر دیکھیں کیا ہوا، کون ہے؟ ہاں یہ وہ شخص ہے جس کے سیدھے عام ہاتھ میں نام اعمال ملا ہے اور کامیابی کی خوشخبری جس کو دی گئی ہے
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ذرا دوسری طرف بھی دیکھیے، یہ ایک شخص ہے، رو رہا ہے، ہائے واویلا کر رہا ہے، ہلاکت کو پکار رہا ہے۔ کیوں؟ بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملا ہے، گویا کہ جہنم کا فیصلے اس کے ہو چکے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے کیوں رو رہا ہے، ہائے واویلا کر رہا ہے، نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ذرا ادھر بھی دیکھیے، یہ بھیڑ ہے، کوئی حوض ہے، کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ حوض کوثر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَيُسْقَوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كافورا كان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا۔ اور یہ مسرت کی یرغاریں اور خوشی کون ہے؟ جماعت ہے ایک جو عرش کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ذرا ادھر نظر دوڑائیے تو پتہ چلے گا کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہے۔ ذرا بائیں طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، کچھ لوگ پسینے میں غوطہ کھا رہے ہیں اور سورج کی دھوپ میں جر رہے ہیں اور اپنے ندامت کے آنسوؤں میں غرق ہو رہے ہیں۔ کون ہے؟ گنہگار ہے، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ نے 29ویں اور 30ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ ہاں، یہ سورہ قیامہ ہے، یہ سورہ دہر ہے، یہ مرسلات ہے، یہ نبا ہے اور یہ نازعات ہے اور سورہ عبس ہے اور سورہ تکویر ہے اور اذا السماء انفطرت ہے اور اذا السماء انشقت ہے اور هل اتاک حدیث الغاشیہ ہے۔ ذرا پڑھ کر تو دیکھو، یوں پتہ چلے گا کہ دنیا میں نہیں، محشر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ اللہ اس دن کی کامیابیاں ہم سب کو عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے۔ اصل کامیابی تو اس وقت کی ہے میرے دوست۔ اور ابھی کئی باتیں قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی ہے، کئی کیسی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ والضحیٰ قسم ہے چاشت کے دوپہر کے وقت کی، چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب اس میں قرار آ جائے، یعنی رات جب بڑھ جاتی ہے اور اندھیرا اس میں چھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے اے محبوب تیرے چہرے کی، حضور کو کہا گیا والضحیٰ، والضحیٰ نبی کے چہرے کی قسم کھا گیا، والضحیٰ اور قسم ہے آپ کے چہرے کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے آپ کی کالی زلفوں کی، واللیل اذا سجا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہے۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ایک موقع تھا جب بہت ہی بڑے عرصے تک کچھ دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منقطع ہوا تھا۔ ہاں، تو کفار کی طرف سے تانے آنے لگے، کفار کی طرف سے تانے آنے لگے کہ اب تو آپ کی طرف سے، اصل میں کفار نے کچھ سوالات کیے تھے، جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں وحی آئے گی تو آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، لیکن کئی دنوں تک وحی نہیں آئی، تو کفار کی طرف سے تانے آنے شروع ہو گئے۔ خصوصاً ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے کافی تانے لیے، اور ان تانوں میں سب سے بڑا تانا کیا تھا؟ کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تم جس رب کی باتیں کرتے ہو اس رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، تمہارا رب تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ بہت گراں گزرتا تھا، بہت گراں گزرتا تھا۔ حالانکہ کفار نے آپ کو کیا نہیں کہا، مشرکین نے آپ کو کیا تکلیف نہیں دی اور کس طرح سے نہیں ستایا، کیا کیا آپ کو گالیاں دی گئی، کیا کیا برا بھلا کہا گیا، اور ساحر کہا گیا اور مسحور کہا گیا، اور نعوذ باللہ کیسے کیسے آپ پر الزامات لگائے گئے اور کیسی کیسے آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ آپ کے سر مبارک پر اونٹ کی اوچھڑی ڈال دی جاتی تھی، مٹی پھینکی جاتی تھی، کچرا پھینکا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، اور اس سے بڑھ کر وہ طائف میں آپ کے اوپر کیا ستم ڈھائے گئے اور کس طرح سے آپ کو پتھروں سے مارا گیا اور کیا کیا آپ پر ستم ڈھائے گئے، سب کچھ آپ نے برداشت کیا۔ لیکن یہ طعنہ جب آیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اے اللہ، میں نے سب برداشت کر لیا، میں نے گالیاں برداشت کر لی، میں نے کچرا برداشت کر لیا، میں نے تانے برداشت کر لیے، میں نے اونٹ کی اوجڑی برداشت کر لی، میں نے لوگوں کے پتھر بھی کھا لیے، میں نے اس کو بھی برداشت کیا، میں نے اپنے خون کو بہایا، سب میں نے برداشت کر لیا، لیکن اللہ یہ جو تانا دے رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کی روشن جبی کی جس سے دن کو روشنی ملی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے آپ کی کالی زلفوں کی جس سے رات کو تاریکی ملی۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہیں چھوڑا ہے، وما قلا، اور آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت تیرے لیے، آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ کیا چیز ہوگی، وہ کیا چیز ہوگی کہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے ہم نے آپ کو سفارش کا، شفاعت کا حق دے دیا، اب تو آپ راضی ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ ہاں اب میں راضی ہوں، اب میں راضی ہوں، اب میں راضی ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں رہوں گا، میں راضی نہیں ہوگا، میں ایک ایک امتی کو اپنے جہنم سے نکالوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے بھائیوں، کس نبی کو ہم نے ناراض کیا ہے، کس نبی کے احکامات کا ہم نے احکامات کی مخالفت کی ہے، اور کس نبی کی سنتوں کی ہم نے دھجیاں اڑائی ہے؟ وہ نبی جو دنیا میں بھی نہیں بولا، آخرت میں بھی نہیں بولا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنے ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرے گا، کوئی نبی، کوئی ولی، سب ایک عجیب و غریب سکتے کی حالت میں ہوں گے، اس وقت بھی اللہ کے رسول میرے اور آپ کے نبی آپ کو نہیں بھولیں گے، آپ کو نہیں بھولیں گے۔ ہاں، لوگوں کو اور انبیاء کو اور بڑے بڑے صلاح کو اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن شافع محشر کو اپنی امت کی پڑی ہوئی ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو اخیر میں آپ نے جوش میں آ کے نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے لے کر اخیر تک ہر سورت کے اختتام پر انسان کو اور آدمی کو یہ کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، یہ سورہ فیل ہے، فیل، اور سورہ فیل کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول سو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے یا کچھ دن پہلے پیش آیا تھا، جس کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے. اصحاب فیل کا واقعہ اور ابابیل کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، شاید ہی کوئی مسلمان اس سے ناواقف ہوگا. ابرہا جو یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا اس نے ارادہ کیا تھا. یہ ابرہا کون تھا؟ دیکھیے عجیب بات ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اقتدار مل جاتا ہے تو پہلے وہ آدمی جو اچھا تھا اقتدار ملنے کے بعد اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے. سورہ بروج کے اندر جو آج ہی کی تراویح میں پڑھی گئی ایک واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود خندقوں والے ہلاک ہو گئے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود ایک بھڑکا ہی بھی آگ والے. کون النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود جو خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور مسلمانوں کے ساتھ جو منظر پیش آ رہا تھا اور جو وہ حرکتیں کر رہے تھے، آگ میں جلا رہے تھے، بڑے مزے کے ساتھ اطراف میں بیٹھ کر اس کا نظارہ کر رہے تھے. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. یہ کون تھے؟ یمن میں ایک قبیلہ تھا، ایک بادشاہ تھا حمیر. تو اس کا ایک ذو نواس نام کا ایک بادشاہ تھا جو اس قبیلے میں گزرا تھا، بڑا ظالم اور بت پرست تھا. مسلم شریف کی روایت میں اس واقعے کی پوری وضاحت بھی ہے کہ اس بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، ساحر جادوگر. جو بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی بچہ مجھے دے دو جس کو میں اپنا فن سکھلاؤں. تو بادشاہ نے ایک بندے کو مقرر کر دیا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا. وہ جا کر اس کے پاس جادو سیکھنے لگا، لیکن جب جاتا اس وقت راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، نصرانی راہب، عیسائی راہب تھا. اس وقت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، دین اسلام نہیں تھا، نصرانیت تھی، دین برحق تھی اس وقت. تو اس وقت ایک راہب ملتا تھا، اس کو ایک عالم ملتا تھا نصرانیوں کا. تو جاتے آتے اس کے پاس بیٹھتا تھا، اس کی باتیں قبول کرتا تھا، اس کو اچھی لگتی تھی باتیں، یہاں تک کہ ان باتوں کو اس نے قبول کر لیا. تو ایک لمبا چوڑا قصہ ہے صحیح مسلم کے اندر، میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جا رہے تھے لوگ، دیکھا کہ ٹریفک رکا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے. بولے کیا ہے، کیوں جمع ہے؟ بولے وہاں پر شیر ہے، کسی کو آگے جانے دے نہیں رہا. کہنے لگا اب آج پتہ چلے گا کہ جادوگر حق پر ہے یا وہ عالم اور راہب حق پر ہے. ایک پتھر اٹھایا اس نے اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ اور راہب کا دین تجھے زیادہ پسند ہے جادوگر کے مقابلے میں تو اس پتھر سے شیر کو ہلاک کر دے. پتھر سے کہیں شیر ہلاک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. لیکن وہ پتھر نہیں تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ کی طرف سے اس پتھر میں وہ طاقت آ گئی کہ جا کر لگ گیا اس شیر کو، اور وہیں کے وہیں شیر ڈھیر ہو گیا، مر گیا، اور لوگ آنے جانے لگے. اب تو کرامت مشہور ہو گئی کہ ایک بچے نے پتھر سے شیر کو ہلاک کر دیا. یہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ معلوم ہوتا ہے، یہ تو ولی معلوم ہوتا ہے. بہرحال لوگ ان کی جو عبداللہ تھا ان کی کرامت کی شہرت ہو گئی لوگوں کے درمیان. لوگ ان کے پاس آنے جانے لگے، حالانکہ جوان بچہ تھا. لوگ آنے جانے لگے اور بیماروں کا علاج کرتا تھا. ایک نابینا تھا بادشاہ کا وزیر، تو وہ بھی پہنچا، کہا کہ مجھے اچھا کر دو تو تم کو یہ سب کچھ ملے گا. کہا کہ میں تھوڑی اچھا کرتا ہوں، تحفے تحائف لے کر گیا تھا وہ سب آپ کو دے دوں گا. کہنے لگا بچہ کہ میں تھوڑی اچھا کرتا ہوں، اللہ شفا تو اللہ دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم کو شفا مل جائے گی. تو ٹھیک ہے، شفا ہو گئی اس کو، اللہ پر ایمان لے آیا. دوسرے دن گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کہنے لگا ارے تیری آنکھیں کیسے آ گئی؟ اور اللہ نے واپس لوٹائی. میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب ہے؟ بس کیسے، کس نے تم کو سکھایا ہے؟ بولے بچے نے سکھایا. بچے کو بلایا گیا. اچھا تیرا جادو اتنا بڑھ گیا؟ جادو نہیں، اللہ پر ایمان لاؤ. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے.
اب سارا کھیل شروع ہو گیا جو ایسے وقت میں ہوتا ہے. اللہ کا نام لینا جرم تھا نا، لے کے پتھر سارا زمانہ ہاتھوں میں آ گیا. بت پرستوں کے شہر میں جب میں نے نام خدا کا لیا ویسے ہی ہو گیا. چاروں طرف سے لوگ بادشاہ اور اس کی فوج ٹوٹ پڑی. پہلے جا کر اس کو سمندر میں پھینکنے کی کوشش کی، وہ بیچارے لے جانے والے خود ہی ہلاک ہو گئے. اور اس بچے کو پھر جا کر پہاڑ پہ سے گرانے کی کوشش کی گئی، جو لوگ لے کر گئے تھے وہی ہلاک ہو گئے. بچہ پھر آ گیا. اب بادشاہ پریشان ہوا، کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا. تو بولے کیا کرنا، مجھے مارنا چاہتا ہے؟ ہاں مارنا چاہتا ہے. ایک چیز ہے، ایک صورت ہے. بولے کیا؟ ایک میدان کے اندر پورے گاؤں کو جمع کر مجھے ایک سولی پر لٹکا دے، تنے پر لٹکا دے کھجور کے، اور اللہ کا نام لے کر میرے سر پہ تیر مار. بادشاہ سمجھا کہ چلو فتنہ ختم ہو جائے گا، لیکن فتنہ تھوڑی تھا. بچے نے جان دے کر اللہ کے دین کو پھیلایا. بہرحال ہوا ایسا ہی، بچے کو سولی پر چڑھایا گیا اور اس بادشاہ نے یہ کہا اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں، اللہ کے نام سے. تیر چلایا، بچہ ہلاک ہو گیا. اب پورے شہر کے اندر شور ہو گیا کہ جس کو سمندر ڈبا نہیں سکا، جس کو پہاڑ گرا نہیں سکا، جب اللہ کا نام لیا گیا تو وہ شخص وہ مر گیا، شہید ہو گیا. معلوم ہوا کہ اللہ کے نام کے اندر تاثیر ہے. سب کے سب بچے کے رب پر یعنی اللہ پر ایمان لے آئے. تو بادشاہ کے تو ہاتھ پاؤں کھول گئے، اب کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا. تو بولے کیا کیا جائے. تو پورے شہر کے اندر خندقیں کھدوا دی اور اس کے اندر آگ جلائی اور پورے کے پورے ایمان والوں کو اس کے اندر ڈالنے کا حکم دیا کہ یا تو دین سے پھر جاؤ یا آگ میں کود جاؤ. اللہ کی قسم پورا کے پورا شہر ہزاروں کی تعداد میں آگ میں کود گیا، لیکن کسی ایک نے بھی دین کو اور ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. ہاں ایک عورت تھی، اس کے گود میں چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ 6 مہینے کا، 4 مہینے کا، 2 مہینے کا. وہ قریب گئی تو تھوڑی ہچکچائی، فتقاعست، حدیث کے الفاظ ہے، ذرا ہچکچائی. تو بچے نے 2 مہینے کے بچے نے آواز لگائی، ماں گھبرانا نہیں، دین حق پر ہو، جم جاؤ، کود جاؤ آگ میں. بچے کو لے کر آگ میں کود گئی. قرآن کریم نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے سورہ بروج میں، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اسی جرم میں ان کو دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا. یہ جو بت پرست بادشاہ تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ چونکہ نصرانی مذہب پر تھے وہ لوگ، اور یہ تو بت پرست تھا، لیکن وہ لوگ جو دین قبول کیا تھا، نصرانی دین قبول کیا تھا، انہوں نے عیسائیوں کا دین قبول کیا تھا، اس لیے کہ اس وقت وہی حق پر. تو روم کے بادشاہ نے اور حبشہ کے بادشاہ نے چڑھائی کی اس یمن کے بادشاہ پر، اور اس پورے کے پورے شہر کو ملیامٹ کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، سب کو چن چن کر ختم کر دیا. جس لشکر کو بھیجا تھا اس نصرانی بادشاہ نے، اس میں ابرہا سردار بن کر آیا تھا. یہ وہی ابرہا جو سورہ فیل میں جس کا تذکرہ ہے نا، سورہ فیل میں جس کے واقعے کو ذکر کیا گیا، وہی ابرہا ہے یہ. اسی لیے میں نے آپ کو پورا واقعہ پس منظر اس کا ذکر کیا. اس نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی. یعنی پہلے تو وہ حق پر تھا، بعد میں اس پر نشہ اور گھمنڈ طاری ہو گیا، غرور آ گیا اس میں، تو کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی اور کعبۃ اللہ کو گرانے کی اس نے کوشش کی. وہاں کے لوگوں میں تو طاقت نہیں تھی مقابلے کی، وہ ہٹ گئے. اللہ نے آسمان سے انتظام کیا اور پرندوں کو بھیجا، چڑیا سے چھوٹا پرندہ، ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنے کے برابر، دو پنجوں میں 2 اور ایک چونچ میں، اوپر سے گراتے تھے، گولی کی طرح نیچے آتی تھی وہ کنکریاں، ان کو ہلاک کرتی تھی. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. جو اللہ کی طاقت سے ٹکر لینا چاہتا ہے، اللہ ان کو ایسے ہی بھوسے کی ڈھیر کی طرح بنا دیتا ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اللہ کے مقابلے پر جو آنا چاہتا ہے، اللہ دنیا والوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. یہ سورہ فیل میں ذکر کیا ہے.
اور بھی بہت ساری باتیں یہاں ذکر کی گئی ہے۔ سورہ قریش کے تعلق سے ایک بات ہے، اس میں ایسے الفاظ ہے جس سے امن و امان کا تذکرہ ہے، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش کے تعلق سے اللہ والوں نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت کے اندر یا خوف یا پریشانی میں مبتلا ہو، اس کو لإلاف قریش کا پڑھنا بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ لإلاف قریش کا کسی بھی بلا اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے یہ نسخے کو بڑا مجرب قرار دیا گیا ہے۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، انسان کو ہدایت مل جائے، آخرت کی فکر مل جائے، یہ اصل ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری آج کی آخری تفسیر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ آپ اس بات کا ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے، آج ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، اپنے روٹے ہوئے رب کو، اپنے ناراض رب کو راضی کر کے رہیں گے، اس کو منا کر رہیں گے، اور اس طرح سے اس سے آپ چمٹ جائیں گے اور اس طرح سے اس کو راضی کریں گے کہ پھر اس کے بعد اسے ناراض ہونے نہیں دیں گے۔ اور جب انسان اس طرح سے کر لیتا ہے ارادہ پختہ، پھر اللہ کی رحمت اس پر ایسے برستی ہے کہ کیا کہنا۔ خود اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بارش چل کر آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ ایک بارش میری طرف چل کر آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف ایک ذراع اس کی طرف جاتا ہوں۔ ایک ذراع میری طرف آتا ہے کوئی تو میں ایک باع یعنی 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، میری طرف چل کر آتا ہے بندہ، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ بتلایا تھا جیسے کوئی چٹین میدان کے اندر اور صحرا کے اندر اپنے اونٹ کو گم کیے ہوئے ہو اور مرنے کی گویا قریب ہو، اچانک اس کا اونٹ اس کو مل جائے، یعنی جینے کے اسباب مل جائے، ایسے وقت میں وہ خوش ہو کر کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی الٹا کہہ دیتا ہے نا وہ خوشی کے مارے۔ تو کتنا خوش ہوتا ہے وہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور روایتوں میں کیا کیا آیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں، اور کیسی روایتیں ہیں۔ بندہ سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور فرائض کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرے قریب آتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب محبوب بنا لیتا ہوں نا، اور جب ایک بار اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں دشمن کے حوالے اس کو نہیں کرتا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ۔ حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ آپ جانتے ہیں نا، رحمت اللہ علیہ، وقت کے سب سے بڑے ولی تھے یہ، اور اولیاء کے سردار کہے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کے جا رہے تھے اور راستے میں رات ہو گئی، رکے، اچانک کوئی ایک اللہ کا ولی تھا جو کسی جنگل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے پگھل جائے؟ یہ آیت کیا تھی؟ حضرت فضیل کے دل پر جا کر سیدھے ایسے لگی کہ تڑپ گئے، کہنے لگے ہاں وقت آ گیا، اور پھر سارے ڈاکے کو اور ڈاکے پن کو چھوڑ دیا، اس نگی کو چھوڑ دیا، اور پھر اللہ والے بن گئے، اتنی عبادت کی اور اتنی زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے کہ اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار بن گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ولی تو بہت دیکھے، میں نے محدثین بہت دیکھے، مفسرین میں نے بہت دیکھے، علماء بہت دیکھے، ولی بہت دیکھے، قطب ابدال بہت دیکھے، لیکن فضیل بن عیاض سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہاں میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے۔ اخیر میں میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں، جس پر امام بخاری نے اپنی بخاری کو ختم کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، یعنی اللہ کو ان کلمات کا پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ حدیث۔
دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، زبان پر بہت ہلکے، اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری، میزان میں، اصل تو میزان ہے نا، اصل میزان ہے، میزان تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے میزان، لیکن اللہ جس کے میزان کو بھاری کرنا چاہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کے میزان کو وزنی کر دیتا ہے۔ میزان میں بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، رحمان کو بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے اور میزان عمل میں بہت بھاری۔ کون سے ہیں وہ دو جملے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں، ان جملوں کی کثرت کریں تاکہ میزان عمل بھی بھاری ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آج کی بات کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اس حدیث پاک پر جو امام بخاری نے بخاری شریف کے اخیر میں، یعنی اس حدیث پاک پر بخاری شریف کا اختتام کیا ہے۔ ہم درس قرآن کو اور تفسیر قرآن کو اس حدیث پاک کے ذکر پر ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔